السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو انشاءاللہ تختے نمبر 13 تشدید کے بارے میں پڑھائیں گے اور یاد بھی کرائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے، جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملے گی اور ایسا طریقہ یاد کرانا کا ہوگا یہ کہ انشاءاللہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر اردو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اسے بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ یہ پڑھ لیجیے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، پھر آپ کی زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ پڑھیے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی۔ ابا ابا ابا، ابی ابی ابی۔ یہ دیکھیے تشدید کے اندر یہ اوپر کیا لکھا ہوا اردو کے اندر، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی سی آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے ان ان۔ اب میں آپ کو ایک چیز اس کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، میں نے پہلے حمزہ کے ساتھ با کو ملایا، پھر اس کے بعد با کو الگ پڑھا، تو یہ ایکچوئل میں یہ اصل میں دو حرف ہیں۔ ایک تو اس کے اندر ساکن ہے اور ایک متحرک ہے، یعنی جیسے یہ ہے نا نون، ایک تو اس طرح کا ہے یہ ساکن، اور ایک ہے متحرک یعنی جس کے اوپر زبر ہے۔ تو اس میں دو با ہے، ایک تو با ساکن ہے اور ایک با کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں اسی کے اندر، دیکھیے یہ ہے حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ اس طریقے سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں۔ پڑھیے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ یہ جو بھی بتایا میں نے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی اسے تھوڑا سا جما کے پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، یعنی اوپر اوپر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ابا ہے نا، تو ایسا ابا ہی پڑھنا، ابا نہیں پڑھنا، پھر غلط ہو جائے گا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی جیسے انا، اسی طریقے سے آتا ہے ثم، نیچے آئے گا بھی دکھاؤں گا میں آپ کو۔ ناک میں تھوڑی سی آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یعنی تھوڑی سی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے پھر روکیں گے تو اسے غنہ کہتے ہیں۔ جیسے انا، ناک میں آواز جاتی ہے تو الگ آواز نکلتی ہے، غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی جیسے انا، نہ زیادہ کھینچنا ہے ایسا، نہ بالکل ہی نہیں کھینچنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، انا۔ بہرحال یہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، پہلا آپ کی یہ پروننسیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے پڑھنا آنا چاہیے۔ پڑھیے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ جیم زبر
حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج حمزہ جیم دوبارہ سے پڑھ لیجیے اسے حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو پڑھیے حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن ہجے دیکھو اصل مقصد ہجے پڑھنا کا نہیں ہے، ہجے صرف سیکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہجے بالکل بہترین سے سیکھا، آپ بہت اچھے سے سیکھا، جلدی نہ کرا بالکل بھی۔ جیسے کہ مان لو اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن، یہ بھی صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا اگر پروننسیشن صحیح لے کر چلیں گے آپ ابھی سے ہی تو انشاءاللہ آگے کا پروننسیشن بھی آپ کا صحیح رہے گا۔ پڑھیے حمزہ با زیر اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن با زبر بب با دو پیش بن بب بن با زیر بب با دو پیش بن بب بن با پیش بب با دو پیش بن بب بن تا با زبر تب با دو زبر بن تب بن تا با پیش تب با دو زیر بن تب بن تا با پیش تب با دو پیش بن تب بن جیم با زبر جب با زبر با جب با جیم با زیر جب با زبر با جب با جیم با پیش جب با زبر با جب با جیم با زبر جب با زیر بی جب بی جیم با زیر جب با زیر بی جب بی جیم با پیش جب با زیر بی جب بی فا عین زبر فا عین زبر آ فا آ فا عین زبر فا عین الف زبر آ فا آ، اسے دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ جہاں الف آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ فا کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی 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 نہیں بولنا، اسے کوی جمع کا بولنا ہے، سختی کے ساتھ تھوڑا سا۔ تا واو زبر تو واو الف زبر وا تو کیوں کھینچ کے پڑھا گیا ہے ابھی پیچھے میں نے مینشن کیا، ذکر کیا اس کا، دیکھو تو سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عدا ہا واد پیش حز واد پیش زو حزو ہا یا زبر حی یا زبر یا حیا عین زبر آ لام یا زبر لئی علی یا زبر یا علیہ، یہ اگر آپ کو الف کی طرح دکھا ہے تو وہ لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں اگر الف کی طرح آئے دونوں سائڈ سے ملا ہوا ہو تو لام ہوگا۔ علیہ حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایا کا، یا کے اوپر اگر تشدید ہو تو اسے بالکل دھیان سے پڑھنا ہے، اس کا پروننسیشن خاص طور سے ناظرے والے بچے جو اچھے سے نہیں کر پاتے، اسی طریقے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ واو کے اوپر اور یا کے اوپر اگر تشدید آئے تو ان کا پروننسیشن بالکل اچھے سے کرنا ہے، تھوڑا سا دھیان دے کے انہیں پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے, یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ حرف ہے, ان کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے پروننسیشن میں. یا زبر یا, وا نون پیش ظن یا ظن نون پیش نو, یا ظن, سا میم پیش سم, میم زبر ما, ثم. یہ دیکھیں سین یا پیش سوئی, یا زیر یہ سوئی, ٹھیک ہے, سین یا پیش سوئی, یا زیر یہ سوئی, را تا زبر رت سوئی رت, سین عین پیش سع, عین زیر ای سعی, عین کے اوپر بھی تشدید ہو تو اسے بالکل دھیان سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, سعی, را تا زبر رت سعی رت, عین طوا پیش عط, طوا زیر تی عطی, لام تا زبر لت عطلت عطلت. دیکھو یہ اوپر جو آپ کو دکھ رہی ہے اسے ہی بولتے ہیں تشدید. کیا بولتے ہیں اسے؟ تشدید. تاشین زبر تش, دال یا زیر دی, اور یہ دال ساکن کر دیں گے, تشدید. کیا ہو جائے گا یہ؟ تشدید, یعنی دال یا دال زیر دید تشدید, ٹھیک ہے. جب آیت کرتے ہیں تو لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اب کہ آپ اس طریقے سے ایزی ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے, لیکن آپ کو جو آگے لیسن کے اندر ملے گا وہ اس طریقے سے نہیں ملے گا کہ آپ کو بھائی ترتیب کے ساتھ مل رہا ہے, ایسا نہیں. وہاں رینڈملی ملتا ہے, بے ترتیب ملتا ہے, کوئی بھی حرف آ سکتا ہے, کسی کے اوپر بھی تشدید ہو سکتی ہے, اور آپ کو سب پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کب پڑھیں گے آپ؟ جب آپ کی یہ بیسک لیسن, یہ 7 نمبر لیسن ہے بیسک میں. 7 لیسن ہوتے ہیں بیسک میں, نا پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 7 لیسن جس کی یاد ہو جائے اچھے سے, بہترین سے, وہ قرآن اچھے سے پڑھ سکتا ہے. 7 لیسن یہ بیسک لیسن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی لیسن ایسا نہیں ہوتا جو اس سے بیسک ہو. حروف کی پہچان کے بعد یہ 7 لیسن ہوتے ہیں, انہیں اچھے سے پڑھنا ہے آپ. یہ 7 نمبر لیسن آج کا یہ. اب اس کے بعد لیسن نہیں آئیں گے, صرف پریکٹس آئے گی. آپ کو زیادہ سے زیادہ ان لیسن کے اندر فوکس کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سبق نہیں, آپ کو کوئی بھی لیسن پڑھا نہیں جا رہا ہے, پڑھنے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ان بیسک لیسن کو پھر سے ریوائز کرنا ہوگا, پھر سے سدھارنا ہوگا. انہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کا اتنا زیادہ اچھا ہوگا. دیکھو بیسک اگر اسٹرانگ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو پھر آگے جا کے پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی, پرابلم نہیں دیکھنی پڑتی, ٹھیک ہے. تو آپ یہ والا لیسن بہت اچھے سے یاد کریں, خاص طور سے اس طریقے سے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایزی ہوتا ہے, اس طریقے سے آپ آسانی سے یاد کر لیں گے, لیکن آپ کو اسٹینڈنگ لائن میں پڑھنا ہے اسے, یعنی اسٹینڈنگ لائن میں بے ترتیب آتا ہے, یعنی کوئی بھی حرف آ سکتا ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بار ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پڑھیے. حمزہ با زبر اب, با زبر با, ابا. حمزہ تا زبر ات, تا زبر تا, اتا. حمزہ جیم زیر اج, جیم زبر جا, اجا. پڑھیے. حمزہ با زبر اب, با دو زبر بن, اب بن. با زبر بب, با دو پیش بن, بب بن. جیم با زبر جب, با زبر با, جبا. فا عین زبر فا, عین زبر ع, فع. حا واد پیش حر, واد پیش رو, حرو. اور میں نے آپ کو بتایا, دیکھو ہمارا اصل ہجے پڑھنا نہیں ہوتا, ہجے صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, رواں پڑھنا ہوتا ہے. آپ کو بیسک کے اندر ہی ہجے رواں دونوں سیکھنی ہے. دو حرف کی جب آپ سے رواں آ جائے گی تو پھر آپ انشاءاللہ 3 حرف کی 4 حرف کی آسانی کے ساتھ رواں پڑھ سکتے ہیں. جب آپ سے 2 حرف کی رواں نہیں آئے گی تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. پڑھیے. حرو, حرو. فع, جبا, ببن, ابن, اجا, اتا, ابا.
یہ آپ کی ایسے رواں ہو جانا چاہیے کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ ہو. اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ بالکل مطلب بہت اچھے سے پکا نہیں ہے آپ کی. تھوڑا بہت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں تو بہت اچھے سے پکا نہیں ہے. آپ کو بالکل پکا کرنا ہے کہ سوچنے کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پڑھیے. حمزہ بازیر اب، با زبر با، ابا. حمزہ تازیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن. با بازیر بب، با دو پیش بن، ببن. جیم بازیر جب، با زبر با، جبا. فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فعا. ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حیا. سین یا پیش سوئی، یا زیر یی، سوئی. را تا زبر رت، سیرت. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی. یا زبر یا، علیہ. سین عین پیش سع، عین زیر ای، سعی. را تا زبر رت، سعرت. کاف واو پیش قو، واو زیر وی، قوی. جیم با پیش جب، با زبر با، جبا. با با پیش بب، با دو پیش بن، ببن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن. تا با زبر تب، با دو زبر بن، تبن. جیم با زبر جب، با زیر بی، جبی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جبی. تا با پیش تب، با دو زیر بن، تبن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن. تا با پیش تب، با دو پیش بن، تبن. جیم با پیش جب، با زیر بی، جبی. پڑھیے ایک مرتبہ اس طرح پڑھ لیجیے. ابا، اتا، اجا، ابن، ببن. یہ جبا، جبا، ببن، ابن، اجی، اتا، ابا. ابا، اتا، اجو، ابن، ببن، جبا. جبی، تبن، ابن، اجا، اتی، ابی. ابی، اتی، اجی، ابن، تبن، جبی. جبی، تبن، ابن، اجو، اتی، ابی. یہ اور پڑھ لیجیے، یہاں تک تو ہو گیا تھا. یہ پڑھ لیجیے. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا. کاف زبر کا، ایاکا. عین توا پیش عت، توا زیر تی، عتی. لام تا زبر لت، عطلت. یا زبر یا، ضوا نون پیش ظن، یظن. نون پیش نو،
یظن سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عدہ سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم ثم عدہ سجی یظن عطلت ایاک توا قوی علی سعرت سیرت حی فعا فعا حو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کرنا جن کے کام کی ویڈیوز ہیں اور انہیں ان سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو قرآن سدھر جائے، ہو سکتا ہے ان کی جو مسٹیکس ہے وہ دور ہو جائے، نکل جائے، سدھر جائے. تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے ثواب میں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.